اگر فضائل سے، اگر میں آپ کو ایک منٹ میں فضائل کی کثرت سے بندہ افضل بنتا ہے، جس کے پاس زیادہ فضائل ہوں، تو آؤ علی کے پاس. اب میں یہ کسی ایک ٹائٹل کا مجھ سے پوچھیے گا، میں احادیث کھول کے آپ کو دکھا دوں گا کہ فضائل کس کے پاس زیادہ ہے. امام البارارات علی، قاتل الفاجرات علی، صاحب الرایات علی، مقیم الحجات علی، قسیم النار والجنات علی، باب المدینات علی، باب الحطات علی، ممیت البدعات علی، دعبت الجنات علی، امام الائمات علی، ابو الائمات علی، سید فی الدنیا والآخرات علی، کاتب جواز اہل الجنات علی، افضل اہل المدینات علی، امیر المومنین علی، سید المومنین علی، یسوب المومنین علی، اول المومنین علی، مولا المومنین علی، امام المومنین علی، خلیفۃ المومنین علی، سید المسلمین علی، اول المسلمین علی، یسوب المسلمین علی، مولا المسلمین علی، خلیفۃ المسلمین علی، امام المسلمین علی، قاتل الناقصین علی، قاتل القاسطین علی، قاتل المارقین علی، قاتل الکافرین علی، قاتل المشرکین علی، قاتل المنافقین علی، شیخ الانصار والمہاجرین علی، قائد الغر المحجلین علی، مبیر الشرک والمشرکین علی، امام المتقین علی، سید المتقین علی، ولی المتقین علی، سید الصادقین علی، یسوب الدین علی، امام المبین علی، عبادت الثقلین علی، فیکم امرین علی، فیکم خلیفتین علی، فیکم ثقلین علی، مارج البحرین علی، ابو الحسنین علی، صاحب قبلتین علی، اسد اللہ علی، حجت اللہ علی، ولی اللہ علی، صفوت اللہ علی، حبیب اللہ علی، سیف اللہ علی، کلمت اللہ علی، نور اللہ علی، عبد اللہ علی، حزب اللہ علی، کلیم اللہ علی، لہجت اللہ علی، رضی اللہ علی، سلام اللہ علی، صلوات اللہ علی، کرم اللہ علی، فضل اللہ علی، حبل اللہ علی، نعمت اللہ علی، رحمت اللہ علی، ہدایت اللہ علی، رایت اللہ علی، ید اللہ علی، عین اللہ علی، وجہ اللہ علی، لسان اللہ علی، امام المبین، پھر علی، علم آدم علی، حلم ابراہیم علی، بصیرت اسماعیل علی، قوت موسیٰ علی، حکمت یونس علی، پھر معجزۂ داود علی، عبادت عیسیٰ علی، حسن یوسف علی، حکمت یونس علی، نسب محمد علی، لحم محمد علی، دم محمد علی، روح محمد علی، نفس محمد علی، نور محمد علی. پھر آگے چلیں ابھی بھی آگے رہتا ہے کچھ. الشہید علی، المشہود علی، المزکی علی، الفاتح علی، اللہ الزاہد علی، العابد علی، الفقی علی، العالم علی، فاروق اعظم علی، صدیق اکبر علی. کثرت کے ساتھ جس کے پاس اتنے فضائل مادے چھوڑ رہا ہوں، اتنی عظمتیں ہوں، اتنی رفتیں، جس کے دامن میں ہوں وہ بھی افضل نہیں بنتا. پھر مولوی صاحب مجھے بتائیں کہ افضل کہتے کسے؟ یہی تو افضلیت کا معیار ہے، یہی تو افضلیت کے منابع ہیں، یہی تو افضلیت کی ڈیمانڈز ہیں، یہی تو افضلیت کی ریکوائرمنٹ ہیں. اگر یہ تاجدار کائنات کے بعد کسی وجود میں، کسی پرسنالٹی میں، کسی ہستی میں آپ کو نظر آتی ہیں تو اس کا نام علی ابن ابی طالب ہے. اور میں نے اپنی کتاب کی دوسری جلد میں 450 القاب ٹائٹل جو میں نے احادیث سے نکالے ہیں، ذوق میں نہیں کہا یہ. نہیں، میں ایک بات بتاؤں علامہ صاحب، میں آپ کو بلا کے پچھتا رہا ہوں. کیوں کہ اس سے پہلے کیوں نہیں بلایا؟ میری بات سنیں. آپ نے تو میرے ذہن میں انکشافات جمع کر دی ہیں، یہ ساری چیزیں میں ظاہر ہے آپ کو ایک الگ زاویے میں دیکھتا ہوں، مگر یہ تمام چیزیں آپ نے دوسرے دوستوں کی نظر کی ہیں، ان کے سامنے رکھی ہیں. کیا یہ ممکن ہے آپ کے لیے ہمارے پروگرام میں کسی اور عالم دین کے سامنے رکھ سکیں اسی انداز سے؟ بالکل کیوں نہیں رکھ سکوں، یہ تو کھلی کتاب ہے. میں کوئی کمرے والا تو نہیں ہوں میرے بھائی، میں میدان والا ہوں.
اگر آپ اس کو، چونکہ جب اہل بیت اطہار کی عظمت کی بات ہوتی ہے مولا علی علیہ السلام کی، تو پھر وہ جو مرضی آئے سامنے میدان میں ہے. تو میں نے تو وہ ابھی یہ چیز مجھے اچھی میں نے لگی تو کیونکہ ہمارے اویس بھائی وہ چیپٹر کھولے ہی نہیں ہے جو صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین مولا علی علیہ السلام کی افضلیت کے ڈنکے بجا رہے ہیں. جو ہمارے فقہا جو یہ جو ترتیب کا جو رونا روتے ہیں کہ ترتیب خلافت ہی ترتیب فضیلت ہے، تو یہ ہمارے ائمہ نے کیا کہا ہے؟ یہ ترتیب کے انہوں نے پرزے اڑا دیے ہوئے. یہ ترتیب خلافت ہی اگر ترتیب افضلیت ہے تو حضور علیہ السلام کا ترتیب میں کون سا نمبر ہے؟ دی لاسٹ پرافٹ، آخری. حضور علیہ السلام تو آخر پہ آئے ہیں نا ظاہراً. تو کیا کوئی بندہ کہہ سکتا ہے؟ ایک سوال پوچھ لوں، یہی سوال ہے میرا. جی بے شک. جسے تفصیلی سنی کہتے ہیں. آج ریسنٹ دور میں اور خاص طور سے صوفیہ میں ایسے کون سے لوگ تھے جن کا یہی عقیدہ تھا، یہی عقیدہ فضیلت کے معاملے میں؟ اچھا، فضیلت کے معاملے میں اگر میں اوپر تک جاؤں تو امام احمد بن حنبل کا یہ عقیدہ ہے. امام احمد بن حنبل کا یہ عقیدہ ہے. امام احمد بن حنبل کا یہ عقیدہ ہے. اور جو میں بات کر رہا ہوں میں ڈنکے کی چوٹ پہ کر رہا ہوں. امام احمد بن حنبل جو ہے مولا علی علیہ السلام کو افضل مانتے تھے. صحابہ کے درمیان وہ ابوبکر صدیق کو افضل مانتے تھے، جو آپ نے بتایا بیٹے کی ساتھ روایت ہے. لیکن مولا علی علیہ السلام کو اس میں شمار نہیں کرتے تھے. اور عبداللہ بن عمر سے وہ روایت ہے، یعنی شیخین کی جو فضیلت والی روایت ہے نا بخاری میں، کہ ہم کہا کرتے تھے رسول اللہ کے زمانہ میں، فی زمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم کہا کرتے تھے کہ ابو بکر افضل ہیں اور عمر افضل ہیں. وہ کر رہے ہیں عبداللہ بن عمر، اور عبداللہ بن عمر ہی کہہ رہے ہیں کہ اس میں علی شامل نہیں. وہ تو صحابہ کی ترتیب ہم بات کر رہے ہیں، تو وہ بھی ان کو افضل مانتے تھے. پھر اس کے علاوہ صحابہ تو میں نے آپ کو سینکڑوں بتا دیے، پر اما ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا وہ افضل مانتی تھی. ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ پاک سیدہ کو افضل مانتی تھی. اللہ، یعنی حضور کے بعد. ایک میری ربائی ہے، میرا دل کرتا ہے میں پڑھ دوں ایک مصرے پہ، وہ حدیث ہی ہے، پڑھ دوں اگر آپ اجازت دیں. تنقیص نہیں کسی کی، واللہ باللہ تاللہ گستاخی نہیں ہے کسی کی. ہمارا یعنی کہ اہل سنت میں اکثر آپ سنتے رہتے ہیں وہ کہتے ہیں بعد از انبیاء افضل البشر بالتحقیق حضرت ابوبکر صدیق ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو میں گستاخی نہیں کر رہا، میرا اپنا ایک ذوق ہے. وہ ربائی ہے میری اپنی کہ گل سے جو پہلے ہو اسے کلی کہتے ہیں. گل سے جو پہلے ہو اسے کلی کہتے ہیں. کلی کہتے ہیں. جو مخفی کو ظاہر کر دے اسے جلی کہتے ہیں. بعد از انبیاء ابن قحافہ کو افضل کہنے والوں جو قبل الانبیاء ہو اسے علی کہتے ہیں. یہ کیسی بات ہے؟ قبل الانبیاء؟ ہاں، علی قبل الانبیاء ہے. علی علیہ السلام قبل الانبیاء ہے. میں نے ابھی مسند احمد بن حنبل کی فضائل صحابہ سے میں نے ابھی روایت پڑھی تھی. بلکہ یہ جو آج کل کے زمانہ میں عرفان شاہ صاحب ہیں اہل سنت کے، سنیوں کا شہنشاہ عرفان شاہ، کسی زمانہ میں نعرے لگاتے تھے نا سارے بریلوی. اس وقت اس لیے لگاتے تھے کہ وہ صحابہ کی شان سناتے تھے، کہتے تھے سنیوں کا شہنشاہ عرفان شاہ. آج اگر مولا علی علیہ السلام کا وہ ذکر کرتے ہیں تو اس کو سنیے سے نکال رہے ہیں کچھ نام نہاد. یہ ان سے پوچھیے گا، بلکہ ان کا کلپ بھی میرے پاس موجود ہے. وہ انہوں نے یہ جملہ کہا ہوا ہے کہ ابو بکر وہ ہے جو بعد از انبیاء ہوں اور علی وہ ہے جو قبل الانبیاء ہوں. جو فتویٰ مجھ پہ لگے گا نا پہلے عرفان شاہ پہ لگائیے. نور کی طرف ہے جی، اشارہ ہے کہ وہ میں اور علی ایک نور سے. بالکل اسی پوائنٹ آف ویو سے. بڑا مشکل ہے قبلہ. پھر آگے پھر آیات جو ہیں، آیات کی جو کثرت ہے، پھر احادیث میں جو مولا علی علیہ السلام کے فضائل ہے. اور میں نے ایک بات آپ کو کہ سارا کچھ اس کتاب میں موجود. ہاں، یہ سارا کچھ اس میں موجود ہے، بلکہ اس کو ابھی ہم نے کھولا ہی نہیں. اچھا، اس کو ابھی ہم نے نہیں پڑھا، دماغ کے پرزے کھول دیے. اس کو نہیں ابھی ہم نے کھولا، اس کے چیپٹر نہیں کھولے. جو سارے معاملات جتنے بھی جو صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین کے یہ ظنی مسئلے کو قطعی بنا کے پیش کرتے ہیں. جو صحابہ حضرت عباس بن عبد المطلب کو کہتے ہیں یہ افضل ہے، ان کے بارے میں کیا عقیدہ ہے آپ کا؟ ایک طرف آپ کہتے ہیں کہ کسی ایک صحابی کی اطاعت کر لیں، تابعداری کر لیں، غلامی کر لیں تو آپ کا بیڑا پار ہے. وہ اللہ کے بندو، جو صحابہ مولا علی کو افضل مار رہے ہیں، میں ان کی تو اطاعت کر رہا ہوں. مجھے گمراہ کیوں کہتے، مجھے رافضی کیوں کہتے، مجھے تفضیلی کیوں کہتے، مجھے کیوں سنیت سے نکالتے ہو؟ میں تو صحابہ کو فالو کر رہا ہوں، میں تو صحابہ کا فالوور ہوں. صحابہ یہ بات کر رہے ہیں. پھر امام ذہبی نے دھجیاں اڑا دی ہیں اس عقیدے کی جو ترتیب خلافت والی. پھر امام باقلانی نے دھجیاں بکھیر کے رکھ دی ہیں یہ ترتیب خلافت والی. وہ کہتے ہیں یہ بات ہی غلط ہے. تو لہٰذا یہ جو ترتیب خلافت جو ہے یہ، پھر آگے چلیں امام نصفی کہتے ہیں
وہ کہتے ہیں جو وقت کا بادشاہ ہوتا ہے خلیفہ ہوتا ہے، یہ ضروری نہیں، اور یہ میں چیلنج کر رہا ہوں، پوچھیے گا، ضروری نہیں کہ جو بندہ خلیفہ ہو وہ جو اس کی خلافت میں اس کی رعایا میں لوگ بسنے والے ہیں وہ سب سے افضل ہو، یہ کہیں ضروری نہیں، وہ خلافت کے لیے وہی بندہ جو بادشاہ بن جائے گا وہ سب سے افضل ہے، تو آپ پھر مان لے کہ پاکستان میں نواز شریف سب سے افضل تھا یا شہباز شریف سب سے افضل ہے. بھائی جو بندہ حکومت میں آتا ہے یہ کہیں دلیل نہیں، کوئی حجت نہیں، نہ قرآن سے نہ حدیث سے کہ وہ سب سے افضل ہے. علامہ یاسین قادری، آپ کا بے انتہا شکر گزار ہوں. آپ نے جو انکشافات اور روایات اور معاملات ہمارے سامنے رکھے، ظاہر آپ نے اپنا عقیدہ پڑھا اور پھر ظاہر آپ نے یہ بتایا کہ یہ میرا نہیں، اصحاب رسول کے حوالے سے ہے اور یہ اہل سنت کے حوالے سے ہے. خواتین و حضرات، میں علامہ صاحب کا شکریہ ادا کرتے ہوئے آپ سے یہ 2-4 باتیں کہتا ہوں. کچھ قطع کلامی کی معافی، ایک ریکویسٹ ایک منٹ کے لیے، چونکہ زندگی کا پتہ نہیں ہوتا بندہ کب کدھر ہے کدھر. ایک ریکویسٹ کرتا ہوں آپ کے پاس جو مہمان آتے ہیں کوئی بھی، آپ نے لائیو اس سے پوچھنا ہے کہ بھائی یہ ساری روایات ہیں یہ ہماری کتابوں میں ہیں، اس کتاب کو کھول لیجیے گا جی، بخاری میں اس کو پڑھ کے سنائیے گا یہ ہیں جی، اس کو ہے نا یس، اس کی اپنی تطبیق نہیں کرنی وہ یوں چوں کے چنانچے، جی، ہاں یا نہ، صحیح ہے، یہ بخاری میں ہے وہ کہے گا ہے، یا کہے گا نہیں ہے کہہ دے نہیں. تطبیق نہیں کرنی چوں کے چنانچے، وہ نہیں، یہ ساری روایات وہاں ہیں. وہ جو تطبیق کرے گا نا وہ اس کا حق ہے تو ہمارا بھی حق ہے. ہم تو بات کر رہے ہیں یہ سارا کچھ اگر سنیت نہ ہو اویس بھائی، اگر سنیت نہ ہو تو مجھے کال کیجیے گا، جو بندہ کہے یہ سنیت نہیں، ایک حوالہ بھی. یہ نہیں میں نے کہنا فلاں مولوی صاحب نے کہہ دیا کہ یہ نہیں، فلاں مولوی صاحب نے کہہ دیا یہ نہیں، احمد رضا خان بریلوی نے کہہ دیا نہیں، جو فلاں غلام رسول سعیدی صاحب نے کہہ دیا. میں بات کر رہا ہوں قرآن حدیث صحابہ صحابیات. یہ لوگ بھی تو قرآن رسول اور حدیث سنت کو جانتے ہیں نا، یہی تو میں کہہ رہا ہوں اگر جانتے ہیں تو پھر کہیں کہ یہ ضنی مسئلہ ہے. علامہ صاحب کا شکریہ ایک بار پھر سے. اور میں کہتا ہوں کہ میرے اندر اب اتنا حوصلہ نہیں ہے، آپ لوگوں کے حوصلے کا امتحان ہے، آپ لوگوں کے تعلیمی مطالعے تحقیق کا امتحان ہے. یہ حوالہ جات علامہ صاحب نے دیے ہیں، ان کے اوپر یقیناً آپ اس ریکارڈنگ کو پیچھے جا کے نوٹ کرتے ہوں گے. میرے پاس بھی نوٹڈ ہیں. اس کتاب کے حوالے سے افضلیت علی، آپ پہ ہمارا سلام ہو. اس پہ ضرور بات ہو سکتی ہے، دیگر مہمان جو آئیں، اور علامہ صاحب نے بھی اس میں حامی بھری ہے کہ میں خود بھی اس پہ بات کرنے کو تیار ہوں. مگر خواتین و حضرات، یہ واقعی ایک کڑا امتحان رہا. اس پروگرام کو میں اسی نتیجے کے ساتھ اختتام پذیر کرنا بہتر سمجھتا ہوں کہ یہ گفتگو جو علامہ صاحب نے فرمائی ہے یہ علمی گفتگو ہے، اور اس کا انداز بھی علمی ہے، اور اس کا اگر ساتھ ساتھ کوئی مخالف ہو تو بھی علمی انداز سے ہو سکتا ہے. اور الحمدللہ رب العالمین، مجھے یقین ہے کہ ایسے لوگ ہوں گے یقیناً جو اپنے انداز میں اس کی علمی مذمت یا حمایت کریں گے، مخالفت کریں گے. خواتین و حضرات، اپنا خیال رکھیں گے، آپ اپنے سے بڑھ کے خیال رکھیں گے ملک پاکستان اور تمام ان ممالک کا کہ جہاں پہ مسلمان بستے ہیں، خاص طور سے انسانیت آباد ہے. میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ میری کوئی بات، غلطی، کوتاہی، سہو آپ کے لیے گراں گزرا ہو تو اس کے لیے ابھی سے معذرت خواہوں، اور آگے بھی آپ سے میں معذرت لیتا رہوں گا. اویس ربانی کو میں اور مولانا سے دیجیے گا اجازت.